یہ جو لوگ آج کل ادھر ادھر جاتے ہیں دعا کرانے کے لیے، کبھی اس بابے کے پاس، کبھی اس کے پاس، کبھی وہاں کبھی وہاں، تو ہمارے پاس بھی لوگ اچھا گمان کر کے آتے ہیں. تو میں ایک بات ان سے پوچھتا ہوں کہ یار گھر پہ جو یہ بڑا بابا بیٹھا ہے، کبھی اس سے دعا کروائی آپ؟ نہیں سر ہمارے گھر میں تو کوئی بابا نہیں. میں نے کہا تمہارے والدین ہیں؟ کہ ہاں. میں نے کہا وہ بڑے بابے ہیں. یقین کریں اگر والدین اپنی اولاد کے حق میں دعا کریں یا بد دعا کریں قبول ہوتی. وہ آپ کے لیے دعا کر دیں، ہاتھ اٹھا دیں. بڑے بڑے لوگوں کو مقام ملا صرف والدین کی دعا کی وجہ سے، ماں باپ کی خدمت کی وجہ سے. قرآن تو یہ فرماتا ہے کہ وہ ان کے آگے اف تک نہ کرو، ان کی بات کو سنو. اچھا قرآن کریم نے جب بھی ذکر کیا والدین کا کیا، ماں کا بھی اور باپ کا بھی. فرمایا وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ احسان. تو یہ معاشرے کے اندر اتنی بڑی ہستیاں ہمارے گھر میں موجود ہوتی ہیں، لیکن ہم ان سے دعا نہیں کراتے، ان کی خدمت نہیں کرتے، ان کو خوش نہیں کرتے. بابوں کو ڈھونڈتے پھریں گے کہ کوئی مل جائے، کوئی وظیفہ دے دے، کوئی مطلب ہمیں کوئی اسم اعظم سکھا دے، کوئی فلاں وظیفہ دے دے. او بھائی یہ جو بیٹھے ہیں یقین کریں آپ، حضرت بایزید کا قصہ نہیں سنا آپ؟ ماں کی خدمت کی، ماں نے ہاتھ اٹھا دیے، رات کو پانی پیش کیا، سردیوں کی رات تھی، اور ماں نے کہا کہ کب سے پانی لے کر کھڑے ہو؟ اور جب سے آپ نے مانگا. اللہ اسی حالت میں ہاتھ اٹھا، کہا مالک میرے بچے سے راضی ہو جائے. حضرت بایزید فرماتے ہیں کہ میں نے اسی وقت محسوس کیا کہ میرا قلب انوار الہی سے روشن ہو گیا. یہ ہے دعا کا اثر. اتنے چلے وظیفے کر کے ترک جلالی جمالی سے وہ چیز حاصل نہیں ہوتی جو والدین کی دعا سے حاصل ہو جاتی. ایک جھٹکے میں کام ہو جاتا ہے، لیکن ہم ادھر نہیں جاتے، ہم ادھر ادھر گھومتے ہیں اور در بدر گھومتے ہی رہتے ہیں. یقین کریں ایک دفعہ بیٹھ جاؤ یار، دل سے بیٹھ جاؤ، دعا کرا، دیکھو کام کیسے ہوتا، زندگی سہل کیسے ہوتی. میں نے یہ زندگی میں آج تک دیکھا ہی نہیں کہ کوئی شخص محنتی ہو، سمجھدار ہو اور والدین کی دعا لیتا ہو اور زندگی میں ناکام. میں نے نہیں دیکھا. ماں باپ کا فرما بردار بندہ اور محنتی آدمی، یہ دو چیزیں اس کے اندر ہیں، وہ کامیاب ہو جائے گی. تو میں تو والدین سے بھی کہتا ہوں کہ بھائی تم اپنی اولاد کے لیے جو دعا کرانے جا رہے ہو، تو حدیث مبارکہ میں تو یہ ہے کہ ماں باپ اولاد کے لیے دعا کریں یا بد دعا کریں قبول ہوتی ہے. تو تم خود بیٹھ جاؤ، دو گانا ادا کرو، اپنے بچوں کے لیے دعا کرو. اور جب بچے آتے ہیں میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ ماں باپ سے دعا کرو. جب سارا ہی معاملہ گھر میں ہے پھر ادھر ادھر کے چکر کیوں لگاتے ہو؟ چلو سیکھنے کے لیے کہیں انسان جاتا ہے، کچھ حاصل کرنے کے لیے جاتا ہے، مگر والدین کو ناراض نہ کریں، ان کو راضی رکھیں. جو آپ سیکھ رہے ہیں وہ بہت جلدی سیکھ جائیں گے. اور آپ دیکھیے گا اگر آپ ماں باپ کی خدمت کر رہے ہیں تو آپ دوسروں سے بہت آگے ہوں گے. اس کو آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں. ہاں یہ ہے کہ جو ماں باپ کا نافرمان ہے وہ اس کی دنیا بھی برباد ہے، آخرت بھی برباد ہے. یار یہ تو وہ ہستی ہیں کہ اگر کوئی محبت سے ان کی چہرے کی زیارت کر لے تو اسے مقبول حج کا ثواب ملتا ہے. کمال، کیا بات. میرے حضور کی حدیث ہے کہ والدین کو محبت سے دیکھنے والا مقبول حج کا ثواب پاتا ہے.